بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. آج چوتھا شعر پڑھیں گے. وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. وثلثت، اور میرا تیسرا کلام یہ ہے کہ ان الحمد للہ، کہ یقیناً تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے، دائماً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وما لیس مبدوءا، اور جو شروع نہیں ہوتا، بھی اللہ رب العزت کے نام سے، یا اللہ رب العزت کی تعریف سے، اجذم العلا، تو وہ قبولیت سے مقطوع اور کٹ جاتا ہے، ناقص رہتا ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں نے بسم اللہ پڑھی، پھر درود پڑھ لیا، اور اب تیسرا کلام میرا یہ ہے کہ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور جو کام بھی، چاہے جتنا بھی شاندار کام ہو، لیکن اگر اس پر حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے. جیسا کہ ابو داود رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب النکاح میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے کہ ہر کام، کل امر ذی بال، ہر کام خواہ کتنا ہی شاندار ہو، لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کی حمد سے شروع نہ کیا جائے فہو اقطع، تو وہ مقطوع عن الشرف ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. اور یہاں پر امام شاطبی رحمہ اللہ نے الحمد سے، اگرچہ تیسرا کلام ہے لیکن یہ بھی ابتدا ہی ہے، اور اس کو ابتداء عرفی کہتے ہیں، جو مقصود پر مقدم ہو. تو قراءات کے مسائل تو آگے بیان ہوں گے، تو یہ بھی ابتدا ہی ہے. وبعد فحبل اللہ فینا کتابہ فجاہد به حبل العدا متحبلا. وبعد، حمد، صلاۃ، بسم اللہ کے بعد، فحبل اللہ، پس اللہ کی رسی، فینا، ہمارے درمیان، کتابہ، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جس سے مراد قرآن مجید ہے. فجاہد بھی، پس تو کوشش کر اس قرآن کے ساتھ، حبل العدا، دشمنوں کے مکر و فریب کا، متحبلا، اور تو جال سے شکار کرنے والا ہو جا، یا دلائل سے جال بناؤ اور دشمن کا شکار کرو. قرآن مجید میں حبل کے بارے میں جو آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو بعض مفسرین نے حبل سے مراد قرآن مجید لیا ہے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں آتا ہے هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے فضائل قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اسی طرح حبل سے مراد قرآن مجید، یہ ایک اور روایت میں بھی آیا ہے، اور اس کے الفاظ ہیں کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، جو ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. تو اس سے مراد، حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے. تو فرماتے ہیں کہ تم قرآن مجید کے دلائل سے جال بناؤ، اور دشمن کا شکار کرو، اور دلائل سے اس کو حق کی طرف لے کر آؤ.
تو فرماتے ہیں کہ وَبَعْدُ فَحَبْلُ اللَّهِ فِينَا كِتَابُهُ، اللہ کی کتاب ہمارے درمیان وہ ایک رسی کے مانند ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک طرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور ایک آپ اس کو تھامے رکھو گے تو اللہ کی طرف یعنی ہدایت کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ حبل اس کا معنی مکر و فریب ہے، حبل مکر و فریب۔ العدا یہ اعداء ان کی جمع ہے، یعنی عدو ان کی جمع نہیں ہے بلکہ عدو ان کی جمع اعداء اور اعداء کی جمع العدا ہے۔ اور متحبل اس کا معنی ہے جال سے شکار کرنے والا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَخْلِقْ بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جِدَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقْبِلًا۔ وَأَخْلِقْ بِهِ، اور کس قدر عمدہ کام ہے قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید کی درس و تدریس اور اس سے منسلک جتنی جد و جہد ہیں وہ تمام مراد ہیں، کیونکہ اذ لیسا نہیں ہے، کیونکہ نہیں ہے، یخلق پرانا ہونا، نہیں ہوتا پرانا، جدتاً تازگی اس قرآن مجید کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يخلق عن كثرة الرد، کہ اس کو جب بار بار پڑھو گے تو یہ بار بار پڑھنا یہ قرآن مجید کو پرانا نہیں کرتی، اور لا ينقضي عجائبه، قرآن مجید کے عجائب وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں جدیدم موالیہ، عزت سے ہوتے ہیں، موالیہ اس کے خداماء، جو قرآن مجید کے خدام ہیں وہ عزت سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور علی الجد مقبلہ، پوری کوشش کے ساتھ، مقبلہ متوجہ ہونے والے ہوتے ہیں، یعنی قرآن سے لگاؤ رکھنے والے یہ لوگ یہ مکمل طور پر قرآن مجید کی طرف اور اس کی خدمت میں متوجہ رہتے ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ اس شعر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی الجد مقبلہ سے کیا مطلب ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لگاؤ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں اور اس میں سوچ و فکر کرنے والے ہوں، جس طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ رہے تھے پوری رات، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ اسی طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اس آیات کو پڑھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وہم فیہا کالحون۔ اسی طرح سعید بن جبیر رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ تو امام سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے فہذا معنی قولی، کہ یہ معنی ہے امام شاطبی رحمہ اللہ کے قول علی الجد مقبلہ، کہ یہ مکمل لگاؤ کے ساتھ قرآن شریف کی خدمت میں متوجہ ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت، اس کی خدمت اور اس کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو کوششیں ہیں، ہمارا پڑھنا پڑھانا ہے، اللہ رب العزت اپنے دربار میں اس کو قبول منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔